الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين سبحان الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين سبحان الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين سبحان الله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سبحان الله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحان الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ولی سلیمان الریح عاصفہ، اور ہم نے ہواؤں کو یا ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا در حال کہ وہ تیز چل رہی تھی، یعنی تیز چلنے والی ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا. تیز چلنے کی حالت میں جب تند و تیز معلوم ہوتی ہیں تو بھی ان کے مطیع فرمان تھی. تجری بامرہ الی الارض، ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چل رہی تھی
چلا کرتی تھی کہ التی بارکنا فیہا کہ جس زمین کے اندر ہم نے برکت فرما کی ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ اور شیاطین میں سے ان کو اس کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے کھایا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی اس کے کام کیا کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم خود ان کی سپرویژن کیا کرتے تھے، خود ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو کہ جس نے جب اپنے پروردگار کو پکارا ان لفظوں میں کہ مسنی الضر مجھے تکلیف نے چھوا ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور مالک الملک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اور ہم نے اس کی بات کو شرف قبولیت عطا فرمایا، سبحان اللہ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ اور جو اس کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی اس سے دور فرمائی۔ ضر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی طرح کا کوئی ضرر، در خاص طور پر جسمانی تکلیف۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا فرمائے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور انہی کی مثل انہیں اور بھی عطا کیا، یعنی جتنے وہ اہل و عیال یا مال و متاع نقصان ہوئے تھے وہ بھی واپس کیے اور ان کے برابر اور بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ، رحمتم من عندنا یہ مفعول لہو ہوگا، یعنی بوجہ اپنی رحمت کے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، یہ لیگل رائٹ نہیں تھا، اگر جزا بھی تھی تو یہ ہمارا کرم ہی کرم ہے، جزا ہم پر واجب نہیں ہے۔ رحمتم من عندنا یہ محض اپنی رحمت، محض اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر ہم نے یہ کام کیا ہے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ذکرہ بھی ایک فعل کے وزن پر مصدر آتا ہے جس کے معنی عابدین کو سبق سکھانے کے لیے یا عابدین کی یادگار قائم کرنے کے لیے، دونوں معنی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ اور یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور جناب ادریس علیہ السلام کو جو حضرت شیش علیہ السلام کے صاحبزادے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، یہ ڈائریکٹ یہ پوتے لگتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، جناب ادریس۔ وَذَوَالْكِفْلِ اور ذوالکفل، ذو کے معنی صاحب، الکفل معنی حصہ، حصے والے کو یاد کیجئے، یعنی اس سے مراد یا ذُنُّون ہیں مچھلی والے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، یا اس سے مراد یوشع بن نون ہیں، یا اس سے مراد جناب الیاس علیہ السلام ہے۔ کوئی سا بھی ہو جس کا نام ذوالکفل ہے اس کو بھی یاد کیجئے۔ کل من الصابرین ان میں جی ذوالکفل جو ہے یہ علادہ پیغمبر نہیں ہے، جی یہ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں، یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن یہ کیا ایک الگ پیغمبر ہیں یا حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، یا حضرت یوشع بن نون ہے جو پیغمبر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں جو اس کاف والے سفر میں جو حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش تھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے یوشع بن نون، یا وہ ہیں، یا اس سے مراد جناب الیاس علیہ السلام ہے۔ اس میں اختلاف ہے، تینوں اقوال جو نقل کیے ہیں اس کی بنیاد پر روایات موجود ہیں، لیکن وہ ساری اسرائیلیات میں سے ہیں، اس لیے کسی کو قوی یا کسی کو کمزور قرار دیا جا کر ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ اور جس امر کے ساتھ کوئی اعتقادی یا عملی حقیقت متعلق نہ ہو اس کے متعلق چندہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اجازت ہوتی ہے۔ ایسے وقت خرچ کرنا جس سے نتیجہ کوئی نہ نکل سکے، ذوالکفل کو ذوالکفل کے نام سے یاد رکھیں۔ اور کل من الصابرین ان میں سے ہر ایک صابرین میں سے تھا، کل احد منہم کان صابرا ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا
اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے ان کو گھیر لیا۔ انہم من الصالحین، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، یعنی یہ سوال مقدر یہ ہے کہ ان کو کیوں آپ نے رحمت میں گھیر لیا ہے؟ قال لأنہم کانوا من آل الرحمہ، وہ رحمت کے اہل لوگوں میں سے تھے، وہ ایلیجبل تھے، وہ اس بات کے اہل تھے کہ ان کو رحمت سے ڈھانپ لیا جائے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جس وقت کہ وہ حالت غضبانی میں چل دیا۔ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، تو حالت غضبانی میں وہ چل دیا، بعد میں تشریح بیان کرتا ہوں۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس کو گمان ہوا کہ ہم اس پر کوئی ایکشن اس سے نہیں لیں گے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں لیں گے، اس پر کوئی تنگی نہیں ڈالیں گے۔ ایک قدرت ہے، ایک قدر ہے، یہ قدرت سے قدر نہیں ہے نقدرہ، بلکہ یہ قدر سے ہے۔ قدر جس کے معنی تنگی، کہ ہم اس پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، یعنی اس سے کوئی مواخذہ نہیں لیں گے، کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، یعنی اس پر ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ غضب کی حالت میں چل دیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ہماری ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، وہ اندھیروں میں اس نے پکارا۔ اندھیرا تو ایک چیز ہے، اس کے تو متعدد افراد نہیں ہیں، یا کہا کہ تاکیدن ایک اندھیرے کو کئی اندھیرے کہا بغرض مبالغہ، یا یہ ہے کہ 3 اندھیرے تھے، ایک رات کی تاریکی تھی، ایک دریا کے اندر پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے تاریکی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے تاریکی تھی۔ ان 3 تاریکیوں کی بنیاد پر کہا اس نے تاریکیوں میں پکارا۔ ان الفاظ میں اللہ الہ، حالانکہ یہاں پکار کے الفاظ نہیں ہیں کہ کوئی، لیکن کبھی کانٹیکٹ سے، سیاق و سباق سے ندا بن جاتی ہے۔ اللہ الہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں، الا انت، سوائے تیرے، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور واقعی میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ اب پکارنے کے الفاظ یہاں نہیں ہیں، بعد میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کو پکارنا کیوں کہا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات کو شرف قبولیت سے نوازا، ہم نے اس کی بات مان لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا، اور یاد کرو ہمارے بندے زکریا کو، اذ نادا ربہ، جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا کہ لا تذرنی فردا، مولا کریم مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، حال آنکہ تو سب سے اچھا وارث تو ہی ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی اس بات کو شرف قبولیت سے نوازا، ہم نے اس کی یہ بات مان لی، یہ درخواست قبول فرما لی، یہ دعا قبول کر لی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، یعنی بیٹا۔ یہ یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جن کو جان کہہ کے انگریزی میں بلاتے ہیں، یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا۔ یا تو یہ کہ وہ 100 برس سے زیادہ عمر کی ہو چکی تھی، 5 تھی، بیرن مومن، ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو ہم نے 100 برس کے بعد ان کو ایسا برحال کیا کہ وہ بچے پیدا کرنے کی اہلیت میں آ گئی۔ یا یہ کہ اخلاقی طور پر نہایت سختی سے وہ پیش آیا کرتی تھی، جب ہمارے سلسلے میں بہت ساری اس نے تکالیف اٹھائیں تو ہم نے اس کا مزاج کو تبدیل کر دیا، خوش اخلاق بنا دیا، اور جیسے ایک صحیح معنی بیوی کو ہونا چاہیے ایسا کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، واقعی وہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ یہ سارع یسارع مسارعتن،
عربی زبان میں اس باب کا نام ہے باب مفعلہ. اس میں اشتراک عمل ہوتا ہے دو کی طرف سے یا دو سے زیادہ کی طرف سے. عام طور پر دو کی طرف سے تو سارا یسارع و مسارعہ جیسا مقابلہ، مصادرہ، مشاورہ، مکالمہ، یہ دو کے طرف. دو سے زیادہ ہو تو تفاعل آتا ہے، جیسا تصارف، تصادم. تو یہاں یہ مجازی معنی میں ہے کہ یہ سارے ہی ایک دوسرے پر نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغباً و رہبا، ہم سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے بھی اور ہمارے خوف کی وجہ سے بھی. ہم سے پیار کی وجہ سے بھی بلاتے تھے اور ہمارے ڈر کی وجہ سے بھی بلاتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے یہ سبھی لوگ ڈرنے والے تھے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اس کو بھی یاد کیجئے جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، حلال سے بھی اور حرام سے بھی. وَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی. یعنی جبریل امی کو بھیجا، انہوں نے جا کر کے پھونک ماری، تو پھونک کی وجہ سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات بطن مادری میں اسی طریقے سے جلوہ افروز ہوئے جس طریقے ایک بیوی کسی میاں کے ساتھ متعلق ہونے کے بعد کنسیو کرتی ہے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی عالمین کے لیے نشانی بنا دیا، ایک غیر معمولی علامت بنا دیا. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہاں امت سے مراد ہے دین. یہ تمہارا دین ہے درآں حال کے ایک ہی ہے. یعنی سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا دین تا بدین محمد مصطفیٰ علیہ السلام سب کا دین عقیدہ ایک ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا خدا ہوں سو میری پوجا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر لوگوں نے آپس میں اپنے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اپنے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اپنے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سبھی لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے. آیات طیبات کا تحت الترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب یہ سورہ انبیاء ہے. اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک اس صورت میں کیا گیا ہے. ان کے مصائب و مشکلات، ان کے اتار چڑھاؤ، ان کے مدھم اور پنچم، ان کے نشیب و فراز، دکھ سکھ بیان کر کے ان کے مراتب کا ذکر کیا گیا. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں خوشحالی ہو وہاں بدحالی بھی آیا کرتی ہے، جہاں مرتبے ہوں وہاں مشکلات بھی آیا کرتی ہیں. جن کو دوستی میں منتخب کیا جایا کرتا ہے ان کو امتحانوں میں بھی ڈالا جایا کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کی محبت کا ایک مزاج ہے کہ جس کو وہ اپنا کہتا ہے یا محبت کی عزت سے نوازتا ہے اس کو مشکلات اور مصائب میں مبتلا بھی ضرور کرتا ہے. تو اللہ کریم اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو کسی مصیبت میں ڈالے بغیر ایک پیغمبر کے گھر پیدا کر کے بادشاہی بھی عطا کی اور پیغمبری بھی عطا کی. یہ ہمارے دین میں وہ پیغمبر ہیں اور ہمارا عقیدہ برحق ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن باقی کل روئے زمین کے بادشاہ تھے، باقی کے لیے پیغمبر نہیں تھے. جیسا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پیغمبر گزرے لیکن اپنی اپنی امتوں کے لیے گزرے. ہم ان کے اوپر بطور پیغمبر کے ایمان لانے کے پابند ہیں، مگر یہ کہ ان کو اپنا نبی مان کے ان کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے وہ بادشاہ جان کے کرتے تھے، وہ اپنا پیغمبر جان کے نہیں کرتے تھے، نہ ان کی ڈیوٹیز اپنے پیغمبر والی تھی. تو یہاں پروردگار فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کو ہم نے ہوائیں عطا فرما رکھی تھیں. ہوائیں کیسی تھیں؟ آندھیوں کے صورت میں چلتی پیچھے
ایک مقام پر گزر چکا ہے قرآن مجید میں کہ ہوا آہستہ آہستہ چلتی تھی، یہاں بڑی آندھی چلتی تھی، تو تطبیق کیا ہوگی؟ دونوں میں کانٹرڈکشن ہے، سخت چلتی تھی اور نرم چلتی تھی، نرم چلا کرتی تھی اور سخت چلتی تھی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے گیر کے استعمال کا مبحث ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح کا وہ گیر استعمال کرتے ان کی مرضی کے مطابق وہ چلتے۔ سبحان اللہ، کون سا گیر تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی مرضی۔ اب وہ چاہتے ہیں آہستہ چل، آہستہ چل، اب تیز چل، جلدی چلنا ہے تو تیز چلتی۔ تو ہواؤں کو کس طرح پتہ ہے؟ ہوا مدرک بذات ہے، کیا وہ ریشنل ہے، خود بخود جانتی ہے؟ یہ تو حیوانات کی صفت ہے ریشنل ہونا، یہ اینیمیٹ جو ہیں ان کی عادت ہے ریشنل ہونا، جاننا، شعور ہونا۔ اس کو کہتے ہیں فلسفے والے مدرک بالذات اور متحرک بالارادہ، خود بخود جاننا اور اپنی مرضی سے حرکت کرنا، یہ حیوانات کی عادت ہے۔ ہوا حیوانات میں سے تو نہیں ہے کہ بات کو جان بھی لینا اور مرضی سے حرکت بھی کرنا۔ اس کا مطلب یہ نبی کے اعجاز میں یہ طاقت ہے کہ چاہے تو غیر مدرک کو مدرک بنا دے سبحان اللہ، اور چاہے تو غیر متحرک کو متحرک بنا دے۔ سبحان اللہ، آئی بات خیال میں؟ سبحان اللہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے حکم سے چلتی، کا تجریب امر ہی اس کے حکم سے چلتی تھی۔ سبحان اللہ، اور خدا کی کائنات میں اس کے حکم کے بغیر حکم چلتا کس کا ہے؟ چلتا کسی کا ہے نہیں۔ پھر یہ کہنے کی کیا مانے؟ کہا میرے پیغمبر کا حکم میرے پیغمبر سے، میرے حکم سے مختلف نہیں ہے، میرا حکم وہی ہے جو میرے پیغمبر کا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ پیغمبر تمہیں کہے اس پر چلنے کے پابند ہو، جس سے منع کر دے منع کرنے کے پابند ہو۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کہ یہ میرا حکم ہے، کہ یہ تو رسول کے متعلق کہتا ہے۔ کہا جانتے نہیں ہو، میں بولتا ہوں سب جب یہ بولے، اور یہ اس وقت بولتا ہے جب میں بولوں۔ سبحان اللہ، سبحان اندازہ کرے خدا کی بھری کائنات میں کتنا بڑا نظام ہے کوئی زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسا سپیس جس میں ہوا نہ چلتی ہو؟ اگر کرۂ زمین کی ہوا ایک شخص کے تابع ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اس نبی کے فرمان کی رسائی کتنے دور تک ہے، اس کی قدرت کتنے دور تک ہے، اس کا علم کتنے دور تک ہے۔ اس کو نہیں پتا اس وقت مجھے ہوا کی کون سی قسم چاہیے، اس وقت باد نسیم چاہیے یا باد صبا چاہیے یا آندھی چاہیے یا نرم چلنے، تو یہ ہواؤں کی اقسام ہیں۔ ایسا نہیں کہ گھڑ لی جاتی ہے، نہیں، ہواؤں کی قسمیں ہیں، جس طرح کی قسم کو، اب وہ دور ہے تو بھی، قریب ہے تو بھی۔ تو پیغمبر کے اندر اتنی قوت ہے کہ دور والے کو بھی سنا سکتا ہے، قریب والے کو بھی سنا سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ مجھے نبی کی جس کو کہتے ہیں اس کا تو کوئی اختیار نہیں، تو ہمارے جیسے بندے ہوتے ہیں، کتنی نادانی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ہمار کی ہے۔ تو برکت کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا فرمائی الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، کہ جس کے اندر ہم نے کل جہان کے لیے، عالمین میں تو آسمان بھی ہے نا، عالمین میں تو عرش الہی بھی ہے، عالمین میں تو تحت سرا بھی ہے، 7 زمینیں بھی ہیں، 7 آسمان بھی ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہیں، یہ سارے عالمین میں ہیں۔ تو اس زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جس کے اندر عالمین کے لیے ہم نے برکت نازل فرما رکھی۔ پتہ چلا نبی کا وجود خدا کی کل کائنات کے لیے برکت ہوتا ہے۔ اور یہ تفسیر کہ اس کے اندر باغات ہیں، سرسبزی و شادابی ہے، یہ تو ناروے میں بے شمار ہے، یہ تو انگلینڈ میں بے شمار ہے، یہ تو آپ ملیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ایسا ہے کہ آپ کشمیر میں چلے جائیں، میں نے گلاب کی بیلوں کو ٹریس کیا، بچپن کا زمانہ تھا، تو ایک بیل کو ٹریس کرتے کرتے ٹیٹ فال سے اوپر سوپر کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 200 گز سے زیادہ تک ایک گلاب کی بیل کو ٹریس کرتے چلیں گے۔ جتنی موٹی وہ ابتدا میں تھی ابھی اتنی موٹی جلی جا رہی تھی، اور پھول اس کے اوپر اس برمار کے ساتھ تھے جیسا کہ ایک
گھوڑے پر کئی سوار ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ پھولوں کا کوئی شمار تھا اور نہ گلاب کا کوئی شمار تھا، نہ سبزے کا کوئی شمار تھا، لیکن اس کو کیوں نہیں کہا بارکنا فیا؟ اس میں نبیوں کے مزارات ہیں. سبحان نبیوں نے اس سرزمین میں آنا تھا. اب اس وقت تو سلیمان علیہ السلام تو اس وقت آئے ہیں جب کہ نبی آ چکے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اس سرزمین کے پہلے نبی ہیں. اس کو کیوں کہا جس میں آپ نے برکت نازل فرما رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نبیوں نے کبھی کسی سرزمین میں جب بھی کبھی قدم رکھنا ہے، ابھی قدم رکھا نہیں، رب کی برکتیں پہلے ہی انتظار کر رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور میں کہنا تو برکت فرما رکھی ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ نبیوں کے مزارات وہاں بن چکے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے وقت پہلے ہی وہ رسول ہم سرزمین کے. بات خیال میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابھی انہوں نے قدم نہیں رکھا. رب کہتا ہے اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کو منتقل فرمایا کہ جس میں ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی ہیں، اور عالمین کے لیے. اگر سبزہ ہو تو ان کا سبزہ سارے عالمین میں جاتا ہے. یہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے نا. عالمین کے لیے تو وہ رحمت ہے جو پورے عالم میں جائے، آسمانی قدسیوں سے لے کر کے کرام الکاتبین تک، اور کرام الکاتبین سے لے کر کے تحت الثری تک جتنی مخلوق ہے نبیوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. جنات نے کیا ہے، انسانوں نے کیا ہے، پرندوں نے کیا ہے، سب کے لیے رحمت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دور تو وہ دور ہے کہ ابھی آپ نے قدم رکھنا ہے، پہلے وہاں کوئی نبی آیا نہیں. تو اس پر برکت کیسے فرما رکھی ہے؟ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں نے کبھی کسی سرزمین میں جو قدم رکھنا ہے نا، برکتیں پہلے ہی فیضان کے طور پر آ جاتی ہیں کہ کبھی میرا نبی یہاں آئے گا، برکتیں اس کا انتظار کریں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت عقیدہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ میرے تیرے جیسے آدمی ہوں تو پھر ان کی آمد سے پہلے ہی برکتوں کا فیضان وہاں برسات ہو جائے کہ میرا دوست آنے والا ہے چمن میں آنے والا، اے صبا ایک مست ناز، ہے چمن میں آنے والا، اے صبا ایک مست ناز، ہر کلی می نہ رہے، ہر پھول پیمانہ رہے. سبحان اللہ. وَقُلْنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر ایک چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کو کیا ضرورت ہے. سلیمان علیہ السلام کو کل روئے زمین کا جو بادشاہ بنایا تھا تو پھر ضرورت تھی نا کہ کل روئے زمین پر آمد و رفت کے وسائل بھی ان کو مہیا کرے. ہمیں پتہ ہے کس کو کیا ضرورت ہے. پرندہ جا کر دور دراز جا کے دانے چگتا ہے، تو اب اگر وہ پاؤں کے بل چل کے جاتا تو کافی لمبا کام ہو جاتا، اس کو پر دیے. انسان کو محنت مشقت کرنی ہے تو ویسے ہی بات بات پہ غضبناک ہوتا. اگر اس کو پر دیے گئے ہوتے تو یہ پرندوں کو مار مار کے کھاتا جاتا. اس کو پر نہیں دیے، اللہ حاصل کیا. ہم ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا چاہیے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے بھی ان کے تابع کر دیے. اس سے پتہ چلتا ہے شیطان ہی رہیں، لیکن کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ شیطنت ان کی وہاں بھی سر نہیں اٹھاتی. وہ ایسا زبردست ڈنڈا بھی ہے جس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے صوفیاء کے ہاں اعمال ہیں شیاطین کو قابو کرنے کے، اس کے بھی بانی حضرت سلیمان علیہ السلام مانے جاتے ہیں. اور شیطانوں میں سے وہ تابع کر دیے ہیں کہ جو اس کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے. یہ سمندر میں غوطے لگاتے کہ پوری دنیا میں جو کہیں بھی موتی نہیں ملتے وہ نکال کے لے آتے. اب ان کو سانس روکنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آگ کے ہیں، ہوا تو ان کی زندگی کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کتنی دیر تک بھی اگر 2-4 دن کے لیے بھی غوطہ کھا جائیں تو کوئی دقت نہیں، اور پانی کو چیرتے ہوئے نیچے تہہ میں پہنچ کے موتی نکال کے لے آتے ہیں. اب بتائیے پیغمبر کا مقابلہ کوئی کس طرح کرے گا؟ اس کے پاس وہ جنات بھی ہیں، اور امت محمدیہ میں ایسے ایسے جنات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. جیسا لبید نامی ایک شخص تھا جس کا ایک بت تھا، اس نے بڑا لیکچر دیا، بڑا اس نے اشتہار نکالے، بڑا شور غوغا کیا، جو اس وقت ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی ذریعہ تھا وہ استعمال کیا اس نے کہ لوگوں آؤ دیکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے بت بولتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے. سابقہ نبیوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے فلاں کے بت کو توڑا، کہا یہ بات کراؤ اس سے.
मालकुम ला तंतिकून, और बताओ बात क्यों नहीं करते हो? तो मेरे मुंह ने तो बोल के कहना शुरू कर दिया है कि माअज़ल्लाह सुबहानल्लाह सरकार झूठे हैं, मोहम्मद सच्चे रसूल नहीं है। और जनाब मेरे लग गए, दूर दूर से आने लगे, जितने भी नबियों के मुनकर थे सारे इकट्ठे होने लगे। उनका वाह मजा बन गया, पत्थरों ने बोल बोल के कहना शुरू कर दिया। यूँ तो खुदा कहते थे ना, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया उनका पत्थर बोल उठे हमारी हमायत में। जाके सुना, वाकई ये लेक्चर वो दे रहा था, सारा शजरा बयान करता, कहा फलां के जगह रहने वाले फलां जगह पैदा हुए, ये नाम है फलां खानदान के, मगर वो रसूल नहीं है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को साथियों ने दावत दी कि ये क्या किया जाए, सरकार वहाँ चलते हैं। उस साहबा ने या रसूल अल्लाह नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि मुमकिन है कि वो कोई जानी माली नुकसान पहुंचा दे, और नहीं कुछ से बचा सकते, अल्लाह को नाम लो चलो। जब गए तो उस मजलिस में पहुंचने से चंद मिनट पहले रास्ते में एक शख्सियत आके मिली सूरत इंसानी में। उसने कहा जनाब वो जो बुत था ना, उसके अंदर जो बोलता था वो जिन था, वो आपकी तकजीब करता था। तो मुझे मेरे कबीले ने बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को झुटलाता है, तो फिर मैंने जाके उससे जंग करना चाहिए। उसने भी शक्ल इंसानी इख्तियार कर ली, तो जिस शक्ल में जिन मारा जाए वो उसी शक्ल में रहता है। तो फिर उस पर अंदर खून भी था, मैंने उसको कत्ल किया, ये खून लगा हुआ है, ये उसके कत्ल का खून है, तो मैं उसके मार के आया हूँ। अब आप बेफिक्री से तशरीफ लाएं, मैं जाके उसके अंदर घुसता हूँ, और जब आप तशरीफ लाएंगे तो मैं आपकी हमायत में आपकी तारीफ करूँगा। और सरकार पहले ही परवरदिगार की तरफ से इत्तला पा के चले हैं। जो ही जनाब सरकार पहुंचे, सरकार उन्होंने बताया मैं कौन हूँ, उनका आपका नाम मोहम्मद है, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आपकी सच्चाई में कोई शक नहीं, आप सारे नबियों के सरदार हैं, आप पूरी कायनात में बेमिसल हैं, आपके लिए अल्लाह ताला सारी कायनात बनाई। ये सब काबिल जितने बैठे हैं सब झूठे हैं। और आगे जो ये कह रहा था बुत, इसके अंदर वो एक बेईमान जिन था, वो बोल रहा था और मैं कलमा पढ़ता हूँ, सब पढ़ो। उधर उस पत्थर के अंदर से आवाज आई, बेशुमार लोग मुसलमान हुए। तो इस तरह उनके ताबे किए थे, यहाँ पहले से ताबे हैं। नबी करीम सूरह जिन जो नाज़िल हुई है, सूरह जिन में इसका तफसीली जिक्र आएगा। जिन्नात में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और बहुत सारी जगहों में पढ़ते हुए पाए गए। वहाँ कामरे में और पूरी गाड़ में ये बात मशहूर थी कि एक तालिब इल्म है, वो आकर के यहाँ पढ़ता है, लेकिन जब कभी कोई उस्ताद काम जिम्मे लगाते हैं तो फटाफट करके आ जाता है। और एक मरता तालिब इल्म उस्तादों ने कहा कि फलां एक कीकर है, वो काट के लाना है। कितने तालिब इल्म कब जाएंगे, वो कितने दिनों में काट के लाएंगे? तो उसने कहा जनाब ये मुझे हुक्म दे, मैं एक दिन में ले आऊँ। आपने एक दिन में तो नहीं लाया जा सकता। उसने कहा बिल्कुल लाया जा सकता है। सबक पढ़ने के बाद वो गया और जाके काट के लिया। अच्छा तो मन तालिब इल्म था। जब वापस आया तो पूरा कीकर ही काट के ना उठा के ले आया। अब बाहर आके जब रखा तो पूरे गांव जितना उसका ईंधन देख के लोग बड़े हैरान हुए। वो उस्ताद उसे फरमाने लगे, वो तू जिन तो नहीं है ना? एक लम्हे भर में लाया। इस तरह शाह अब्दुल अजीज साहब के मतलब की मशहूर है कि एक जिन आपसे आके मुरीद हुआ, उन्होंने कहा मुझे कोई काम आप बतलाएं। आग की बनी मखलूक का काम तो नहीं करता, आग तो कभी करार पजीर नहीं होती। अब किसी काम को भेजें, महीने भर का काम है, लम्हे में करके आ जाए, फिर आके जगाए सोए, मुझे कोई काम बतलाए। उनका ऐसा करके बरेली में जो सबसे लंबा बांस है वो उखाड़ के लिया, उनका यहाँ आके ठोंक दिया। इस पर चढ़ता रहे उतरता रहे। जब कभी कोई काम जरूरत पड़ेगा इधर आ जा, बोला काम बदला, जाओ जाके करके। लेकिन काम से फारिग अब क्या करूं, उनका चढ़ता रहे जब तक मैं कुछ ना कहूँ, चढ़ता रहे उतरता। ये अल्लाह के प्यारे बंदों के पास ये ताबे होते हैं। वो क्या करते थे, डुबकियां लगाते थे समुद्र में से कुछ चीजें जो दुनिया में नायाब है वहां से निकालते थे, मोती वगैरह, और इसके सिवा दूसरे काम भी करते थे। वो क्या करते थे, पत्थर के बर्तन बनाते थे, पत्थर के टब बनाते थे, इमारतें बनाते थे। ये जो बैतुल मक़दस शरीफ की इमारत है,
یہ جنات کی بنائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور اس پر قرآن مجید نے کہا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. ایسے ہی حفصہ ہاں جی ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. جب سلیمان علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آ جاؤ اب تمہاری موت کا وقت ہے. ان کا مولا کریم یہ کام شروع کر رکھا ہے, اگر میری موت واقع ہو گئی تو یہ کام رہ جائے گا. ان کا آپ ایک شیشے کا مکان انہی سے بنوائیں, شیشے کا مکان ایک خول بنا کر اس میں کھڑے ہو جائیں, آپ اپنی لاٹھی بغل میں رکھ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کی روح نکال لی جائے گی کہ وقت مقرر پر, تو یہ کام کرتے رہے جب تک آپ کام مکمل نہیں کرتے آپ کھڑے رہیں. اب جناب وہ جتنا بھی کام ہے بیت المقدس شریف کا جیسا انہوں نے بتلایا کر رہے ہیں, اور رسول اللہ علیہ وسلم شیشے والے مکان میں کھڑے, لاٹھی بغل میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ سپرویژن کر رہے ہیں. لیکن دیمک آئی, اس نے آ کے لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. لاٹھی کو جب کافی کھا لیا تو اب آپ کی باڈی گری, لیکن جس وقت وہ اس کو کھاتی تھی جو اس نے لائن بنائی ہوئی تھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے قریب سے گزر کے جاتی تھی. اس پر مفسرین کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, لاٹھی کا کھانا زیادہ لذیذ ہے یا گوشت انسانی کا کھانا؟ یہ بات آپ یاد رکھیں, جتنے بھی درندے کبھی انسان کو مار کے کھا لیتے ہیں پھر کسی دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ کسی کے گوشت کے لذیذ ہونے کا دار و مدار اس کے اچھی غذا پر ہے. جو جانور گھٹیا غذا کھاتے ہیں ان کا گوشت بھی گھٹیا ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے, جلالہ ایک گائے ہے جو گندگی کھاتی ہے, باوجود گائے ہونے کے اس کا گوشت حرام ہے. جیسے یہ قربانی والے بکرے جب آپ لوگ خریدتے ہیں, زیادہ تر نسل کشی والے لوگ جانور خریدتے ہیں, لیکن ان کی عادت ہے پیشاب پیتے ہیں وہ اپنا, اس لیے ایسا بکرا جو اپنا پیشاب پیتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نسل کشی والے جانوروں کو انہوں نے ایک کپڑا باندھا ہوتا ہے ایسے اوپر سے رسی ڈال کے, تو ناف کے نیچے لا کے تو ایک ٹاٹ سا بدا ہوا ہوتا ہے تاکہ اگر وہ پیشاب کرے تو اس کو منہ کی طرف وہ نہ آ سکے, اس کو پیشاب کو روکنے کے لیے. مگر یہ بات بکروالوں کے علم میں بھی نہیں ہے, عوام کے علم میں نہیں ہے. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ممنوع ہے, وہ قربانی نہیں لگتا, اور نہ اس جانور کا گوشت حلال ہے. بکرا ہے مگر وہ پیتا پیشاب ہے, اس لیے جلالہ گائے ہے مگر کھاتی گندگی ہے, اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے. تو چونکہ انسان کی عادت ہے, انسان کھاتے وقت یہ دیکھتا ہے اس چیز کی خوشبو اچھی ہے کہ نہیں, اس کا ذائقہ اچھا ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں. جب آنکھیں بھی اس کو اپروو کریں خوبصورت لگتی ہے, جب ناک سے سونگے تو خوشبو اچھی ہے, جب زبان پہ رکھے تو کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے, جب کھا لے تو کا پیٹ میں درد نہیں ستا رہا. یہ اتنی تحقیقات کے ساتھ وہ انسان کھاتا ہے, تو انسان کی خوراک بہت عمدہ ہے. اب دیمک جو ہے وہ بدن انسانی کا گوشت موجود ہے, اس کو کیوں نہیں کھاتی؟ لکڑی کھاتی ہے, لکڑی میں تو لذت کچھ نہیں. اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اللہ کریم نے یہ بات بتلائی ہے کہ دیمک کو پتہ ہے یہ نبی ہے, یہ لاٹھی ہے. سبحان اللہ. لاٹھی کو کھا سکتی ہوں, نبی کو نہیں کھا سکتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کی باڈیوں کو کسی طرح کا کوئی گزند و آزار پہنچائے, نبیوں کی باڈیوں کو کوئی حشرات الارض, زمین کے یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے, زمین خود بھی نہیں کھا سکتی. جو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے نا کہ نبی مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہے, اس پر بھی ہمارے علماء نے, خاص طور پر علامہ عبد القادر بنایونی نے اور حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اور حضرت نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے, لیکن فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ بڑے تماکے سے وہ جو امتناع نظیر جس کتاب کا نام ہے اس کے اندر اس کا نام لے کے کفر کا فتویٰ دیا, کیونکہ یہ مسلمات شرع میں سے ہے. نبیوں کی باڈی کی یہ ہتک ہے, مثل انبیاء کوئی نہیں ہوتا, نبی اپنی نوعیت میں تنہا ہوتے. اس لیے لاٹھی کو دیمک کھا رہی ہے لیکن نبی کے بدن کو نہیں چھوڑتی. مگر جس وقت ان کی باڈی گری تو اس وقت جنات کو پتہ چلا
کہ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سے پتہ چلا جو لوگ سمجھتے ہیں جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ جھوٹے ہیں. غیب کا علم ہوتا تو سامنے موجود ہیں، کیوں نہ پتہ چل گیا ہوتا کہ وہ وفات پا چکے ہیں. یہ جو عام تعویذ دھاگے کرنے والے یہ ظاہر کرتے ہیں نا کہ جنات ہمارے تابع، وہ غیب کی باتیں آ کے بتلاتے ہیں، وہ جھوٹے. اس کے سوا بھی وہ دوسرے کام کرتے ہیں، انہیں تعمیراتی کام، لکڑی کا کام، برتن بنانے کا کام، بہت سارے کام کرتے ہیں. یعنی پوری انڈسٹری جو ہے وہ ان کے حوالے ہے. اب وہ بادشاہ جو ہیں تو بادشاہ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اب وہ فیکٹریاں لگانے لگ جائے تو مدتیں بیت جاتی. کہا لگی لگائی فیکٹریاں ہیں، یہ جو بھی کام کہیں گے. آپ کے ابا جی نے لوہے کو موم کر کے وہ راستہ ہموار کر دیا ہے. اب جتنا بھی کوئی لوہے کی صنعت ہے ساری کی ساری اشارے سے ہوتی جا رہی ہے. اور باقی زوردار کے جو گڈس فارورڈنگ کے کام ہے کہ دور دراز سے کوئی چیزیں ڈھونی ہیں، جنات کا کام ہے، وزنی سے وزنی چیز اٹھا کو لے آئے، کام کرے. وَكُنَّا لَمُحَافِظِينَ. اللہ تعالیٰ ہم خود ان کی سپرویژن فرماتے تھے، ہم خود دیکھ بھال کرتے تھے کہ نبی کے مشن میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا. آگے اللہ کے بعد ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آپ میرے پیارے بندے ایوب کو یاد کریں. سبحان. ایوب علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ ثقہ روایات اس پر ملتی ہیں کہ آپ روم کے رہنے والے ہیں. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. اس آیت کے تحت یہ بات تو اصل میں نبی پاک علیہ السلام کے امتیاز پر ہے، لیکن اس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں کہ اس وقت دو صاحبزادے اکٹھے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارگاہ میں. ایک کا نام عیسو ہے جو پہلے پیدا ہوا، اور دوسرے کا نام یعقوب ہے جو بعد میں پیدا ہوا. یعقوب کے معنی یہ پیچھے پیدا ہونے والا. یہ ٹوینس تھے، برادران ہمزاد، یعقوب علیہ السلام اور جناب عیسو. پہلے جو پیدا ہوئے وہ عیسو ہیں، سواد کے ساتھ عیسو، اور بعض اہل علم اس کا عیسیٰ کے ساتھ لفظ کرتے ہیں. واؤ لکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے زکوٰۃ میں لکھی ہوتی ہے، زکوۃ پڑھنے کی بجائے زکوٰۃ پڑھتے ہیں. اسی طرح وہ طبقہ بھی اہل علم کا اس کو عیسو کر کے نہیں پڑھتا بلکہ عیسیٰ کر کے پڑھتا ہے سواد کے ساتھ. عین یا سواد واؤ، اور واؤ پر اس سے کھڑی زبر ڈالتے ہیں اور اس کو عیسیٰ کر کے پڑھتے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ اہل علم کا عیسو ہی کر کے پڑھتے ہیں. تو عیسو پیدا ہوئے اور جناب یعقوب پیدا ہوئے. جتنے اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. لیکن ان کے بارے میں یہ ایک رائے ملتی ہے کہ ان کی اولاد سے بھی ایک پیغمبر پیدا ہوا جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے. ان کو انگریزی میں جوب کہتے ہیں، جوب. تو یہ روم کے رہنے والے تھے. ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا حسن ان کو ورثے میں ملا تھا. ان کے متعلق ہے کہ اللہ کے نعمت ہے ان یاد کرو وہ وقت جس وقت انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا. مفسرین کرام نے 3 سال سے لے کر کے 17 سال کی تاریخ کو ترجیح دی ہے، لیکن عوام جو مفسرین میں سمجھے جاتے ہیں انہوں نے 100 سال سے زیادہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے بدن پر ایسا ہوا کہ معمولی چھالے سے نکلیں، جب کھجلی لگے تو اس کو اکھاڑ دیں تو وہ ناسور بن گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر کیڑے پڑ گئے. آپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹے تھے، ایک ہی دن فوت ہو گئے. اور آپ کے ہاں 3000 اونٹ تھے، اور آپ کے پاس 17,000 بکریاں تھیں. آپ کے پاس 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، اور ان کے جو ملازم تھے 500 بیل روزانہ جوتا کرتے تھے، 500 جوڑیاں. ان کو فدان عربی زبان میں کہتے ہیں، یوک کہتے ہیں نا انگریزی میں یوک، اس طرح ان کو فدان کہتے ہیں. تو یہ جوڑیاں آپ کے بیلوں کی روزانہ آپ کی زمینوں میں کام کرتے. بیل سارے مر گئے، وہ غلام سارے تباہ ہو گئے، بکریاں ساری مر گئیں. اب وہ بدن پہ پھوڑے نکلے، اس پر وہ بعد میں جزام بن گیا، ناسور بن گئے، ان کے اندر کیڑے پڑ گئے. اب آبادی کے لوگوں نے کہا کہ
آپ آبادی میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی یہ بیماری جو ہے یہ انفیکشس ہے، یہ کنٹیجیس ہے، یہ یا متعدی ہے یا وبائی ہے یا اوپیڈیمک ہے، چھوت کی بیماری ہے، یہ تینوں اس کے اندر پہلو پائے جاتے ہیں۔ تو جو آپ کو ہاتھ لگائے اس کو بھی بیماری ہے، آپ کی ہوا لگ جائے تو اس کو بھی بیماری ہے، آپ کا جوتا کھا لے تو بھی بیماری ہے، آپ کے پاس سے گزرے تو بھی بیماری ہے، اس لیے آپ آبادی میں نہیں رہ سکتے۔ اس وقت آپ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اب تو بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو۔ اس وقت اس نے کہا میں ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں، میں ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا تو میں مانتی ہوں۔ میں نے آپ کی زندگی پیغمبرانہ دیکھی ہے اور میں آپ کی پیغمبری کو پوری سچائی کے ساتھ تسلیم کرتی ہوں۔ یعنی جن عورتوں کا کوئی باپ دادا کسی خون سے صحیح تعلق رکھتا تو ان کا ذرا مزاج دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہی، صحت بھی باقی نہیں رہی۔ اب بیوی ہے 1 سال 2 سال 4 سال، اب جس روایت میں تھا کہ 100 برس سے زیادہ، یا جس روایت میں 17 ہی برس آتے ہیں، 17 برس سوال زمانہ نہیں۔ کسی عورت کو یہ امید باقی نہیں تھی کہ جو آدمی 17 سال سے بیمار ہے اب ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ہاسپٹل کوئی نہیں، دوائی کوئی نہیں۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام جب تنگ ہوئے تو کوئی شکایت کا کلمہ آپ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب بندگان خدا میں مرنے پر تو تھا راضی، قضا کے ہاتھ کیا آیا۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو رب نے کہا میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اتنی آفات سے گزرے مگر اف نہ کرے، مطلب اپنا دیکھ کر خنجر تلے اے سید دل، عشق کے مقتل میں دستوں پا ہلانا ہے منع۔ آخر ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اے مولا کریم بسانی در، مجھے تکلیف نے آج چھوا ہے۔ اب یہ سبق ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ایک آدمی ایک دن داڑھی رکھتا ہے، دوسرے دن لمبا کرتا پہن لیتا ہے، تیسرے دن کو پگڑی وگڑی باندھ لیتا ہے، چوتھے دن کسی پیر سے بیعت کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری دکان کی سیل اسی طرح ہے، میری تنخواہ اسی طرح کوئی بڑی نہیں ہے، داڑھی کا کیا فائدہ نکلا ہے، پیر پکڑنے کا کیا فائدہ نکلا ہے۔ پھر یہ داڑھی کاروبار ہوا کہ فوراً سوچتا ہے میری تنخواہ کیوں نہیں بڑھی، میرا رینک کیوں نہیں بڑھ گیا، امتحان میں 6 نمبر کیوں نہیں آئے۔ اب پیغمبر کے بارے میں دیکھیے، پیغمبری خدا کی کائنات میں سب سے آخری سیٹ ہے، اس منصب پر فائز ہے، تو کم سے کم 3 برس سے لے کر کے زیادہ زیادہ 100 برس تک کیڑے پڑے رہیں اور بستی سے لوگ نکال دیں ہو پیغمبر، وہ سمجھے اس پیغمبری کا کیا فائدہ ہوا۔ جل رہے ہیں، کیڑے چل رہے ہیں، بستر کیڑوں سے بھرا ہوا ہے، بیوی ہے محجبی ہے، پری پیکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے وقت میں ثانی کوئی نہیں تھا، یہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی پوتی ہیں، ان کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ اور یہ حسن ورثہ ہے مائی سارہ کا۔ اس وقت کل روئے زمین پر سب سے زیادہ حسینہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی صاحبہ۔ یہ تفسیر مدارک نے لکھا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے یہ اپنی دادی سارہ کا ورثہ ہے۔ تو یہ بیٹی ہے جو پوتی لگتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کو اپنے دادے کا حسن ورثے میں ملا ہوا ہے۔ اتنی حسینہ جمیلہ ہو کر 1 صدی گزار کے آ جاتی ہے۔ لطف دیکھیے، یا حضرت ایوب تو بول اٹھے لیکن قرآن نہیں کہتا اس نے بھی کوئی شکایت کو جھولا۔ مزہ آیا کہ نہ آیا؟ اس لیے کہتے ہیں شادیاں کرتے وقت دھیان سے کیا کرو، کوئی اصل نسب بھی دیکھا کرو، کوئی خاندانی حیثیت بھی دیکھا کرو۔ جاتے جاتے سڑک پر ننگی عورت دیکھ کے پسند کر لیتے ہو، باز آؤ اس بے راہ روی سے۔ یہ زندگی انتہائی ناپسندیدہ اور ناکارہ زندگی ہے۔ جو تجربہ تم اس وقت اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو، تمہاری بیٹی ہو کر وہی تجربہ تمہیں کرائے گی، اس وقت تک ہوگی حیثیت۔ آج تو سمجھتے میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ میرے لیے مرتی ہے، میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، یہ بڑی ذہینہ لڑکی ہے، بڑی پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت کا مجھے جواب سوچ کے دو جب اس کی بیٹی ہو کر ویسا ہی سلوک کرے گی، جاتے جاتے چلی جائے گی، گھر والے انتظار کرتے رہ جائیں گے، اس وقت پھر مسکرا کے دکھاؤ، وہ ہنسی آتی ہے۔ لوگوں کی بیٹیوں پر تو ہنسی آتی ہے، اپنی بیٹی پر کیوں ہنسی نہیں آتی، اپنی بہن پر ہنسی کیوں نہیں آتی؟ یہ مشکل وقت ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی یہ بتلاتی ہیں کہ اچھے خاندان کی بیٹیاں اچھے حالات دکھایا کرتی ہیں اور برے حالات میں اچھے ہو کر آ کرتی ہیں۔ 100 برس 1 صدی ہے،
6-7 پشتیں بیت جاتی ہیں ایک صدی میں، لیکن اس خاتون نے کوئی شکایت نہیں بتائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف آپ پہنچی ہے، یہ نہیں کہا کہ تکلیف دور کر، انت ارحم الراحمین، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحیم ہے۔ دیکھا کہنے کی ادا کتنی لطیف ہے، یہ نہیں کہتے میری تکلیف دور کر، کہا مولا کریم مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس نے طلب قابل ملاحظہ ہے، پیغمبر کا انداز طلب دیکھیے، یہ نہیں کہا میری تکلیف دور کر، کہا میں ایک انسان ہو کے اتنا ذہین ہوں، ذات کردگار کے سامنے اس سے زیادہ اور کیا بات کہی جا سکتی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مجھے تکلیف میں آ گھیرا ہے۔ اللہ کریم فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات مان لی۔ اب اس نے بات کی نہیں مانی، کیا کہ جو دل سے اس کی آواز نکل رہی تھی نا، وہ ایک درخواست بن کے آ رہی تھی، ہم نے اس کو شرط قبول کیا۔ فکشفنا ما بہ من در، اور جو سے تکلیف پہنچی ہوئی تھی ہم نے وہ دور کر دی۔ فارمولہ کیا اختیار کیا، دوسرے مقام پر فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، او تو آپ اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑ، 2 چشمے ابھریں گے، ایک سے غسل کر لے اور دوسرا پی لے۔ غسل کرنے سے سکن کی جتنی بیماریاں وہ جاتی رہیں گی، پی لینے سے اندر کی ساری بیماریاں جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جوانی کا زمانہ، عنفوان شباب، آغاز جوانی، اٹھتا ہوا جوبن واپس آ، آپ پر جب حسن واپس آ جیسا سمندر کی موج، اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ کو دیکھا، کہا مولا کریم حسن تو اس کو ملنا چاہیے تھا جس نے ایک بے کس کا ساتھ دیا ہے، صحت مند تھی، مجھے چھوڑ کے جاتی، میں اس کو کہتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جا، میں اجازت دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن اس نے کہا موت قبول کرو۔ ملت کی بیٹیوں کے نام یہ پیغام ہے، نقل اتارنی ہے تو پاس ہونے والوں کی اتارو، فیل ہونے والوں کی نقل کیوں اتارو۔ یہ دنیا میں ایک خاتون کا نمونہ ہے جس نے 1 صدی تک اپنے خاوند سے وفا کی، لٹا ہوا جوبن واپس آیا کہ نہ، کھوئی ہوئی صحت واپس آئی کہ نہ، گئی ہوئی بہاریں واپس آئی کہ نہ۔ اچھا ہم نے اس کو اس کے اہل دے دیے، اس پر مفسرین کی جمہوریت اس پر ہے، وہی مرے ہوئے بچے دوبارہ زندہ ہوئے۔ ایک طبقے نے کہا نئی اولاد دی، کہا نئی اولاد بھی دی، مگر وہ جو بچے مرے تھے نا، وہ 7 بیٹیاں بھی اور 7 بیٹے بھی، سبحان اللہ، اسی جوبن اور جوانی میں واپس آئے۔ دیکھا اب اپنے والد کو اپنی والدہ کو پہچانتے ہیں تو جس حالت میں چھوڑا تھا اس سے زیادہ صحت کی حالت میں ہے، تو پوچھتے ہیں تم ہمارے ابا جی ہو، آپ ہماری امی ہیں؟ ان کے جی وہی ہوں، مگر ہم سے بھی چھوٹی لگتی ہو، کہا ہم نے تو اتنا چلا کاٹا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا ہے۔ پتا چلا کہ چلا کاٹنے کا بھی ملتا ہے، کچھ چلے بھی کاٹ کے دیکھو کہ کیا بنتا ہے۔ وہ سارے بیل دوبارہ زندہ ہوئے، وہ سارے اونٹ دوبارہ زندہ ہوئے، وہ ساری بکریاں دوبارہ زندہ ہوئی، اور دوبارہ ان بستی والوں نے جا کے درخواست کی کہ آپ واپس آ جائیں۔ اس وقت انہوں نے کہا اب مجھے بتلاؤ کہ میں اپنے مشن میں سچا تھا کہ نہیں۔ ان کا تیرے جیسی سچائی تو نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی، کہ خود اتنے عرصے تک 1 صدی تک اس تکلیف میں مبتلا رہا لیکن کوئی شکایت کا کلمہ نہیں کہا، اور تمہارا کھویا ہوا جو بھی واپس آیا ہے۔ یہ بات ہم نے نہیں دیکھی، جو پہلے لوگ اس شہر میں آباد تھے وہ تو سارے مر گئے، ہم نے تو آپ کو کیڑوں کی حالت میں دیکھا ہے، اب جب دیکھا ہے تو ہمیں سچائی کا وہ مقام مل گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں خدا دیکھا نہیں، لیکن خدا کی قدرتوں کو اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گویا خدا کو دیکھ لیا۔ وہ سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ آتیناہ اہلہ ومثلہم، اس کو اس کے اہل اس کو دیے، ان کی مثل بھی دی، یعنی اور بھی دیے، معاہم ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، یعنی کسی کے نیک عمل کا بدلہ خدا پر واجب نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف سے بدلہ ملنے کی امید ہے، یہ خدا کی ڈیوٹی نہیں ہے۔
خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، وگرنہ بدلہ تو وہ دینے کا پابند ہوتا ہے جو لگتا کچھ نہ ہو، جب طاقت ہی اس نے دی ہے تو بدلہ اس کا دینا کہاں اس پر واجب ہے، خالق و مالک ہے۔ کہ اب اس کے بارے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہ وذکر للعابدین، یہ ایک مورل ہے عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی ہماری عادت صرف ایوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ آج اگر وہ ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ خدا کا جو دستور چلا آ رہا ہے وہ چیلنجبل نہیں ہے، وہ اسی طرح جائے گا۔ آج بھی کوئی صبر کر کے دیکھے، نہ شاخیں گل ہی اونچی ہے نہ دیواریں چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی۔ وذکر للعابدین، یہ عبادت گزاروں کی ایک یادگار ہے، ایک میمورنڈم ہے، ایک مونیومنٹ ہے، ایک روشنی کا مینار کھڑا ہو گیا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ اس راستے سے کبھی اللہ کے عاشق گزرے ہیں، کبھی آل محبت کا گزر ان راستوں سے ہوا ہے۔ یہ تاریخ بھری ہوئی ہے آل حق کی سچائی سے۔ اب یہ تمہارے اوپر رہا کہ جھوٹوں کی پیروی کرتے ہو یا سچوں کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ کی بات ہے اسماعیل و ادریس و ذوالکفل۔ آپ یاد کریں ہمارے بندے جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں، جن کی والدہ ہاجرہ ہے، ان کو انگریزی میں ہیگر کہتے ہیں، HAGAR، ہیگر۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے براہ راست پوتے ہیں، ان کے ابا جی کا نام ہے شیس۔ ان کو ادریس کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، اس کو تفسیر مظہر نے ذکر کیا ہے، ادریس دراصل درس سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو انسانی زندگی میں بیٹھ کے اس سے کلاسز پڑھانے کا کام پہلی مرتبہ انہوں نے کیا ہے، تو اس کا مطلب بہت پڑھانے والا، بڑا مدرس، تدریسی کام کرتے۔ اور ان کا ایک پیچا پڑ گیا ایک فرشتے سے، آپ پڑھاتے تھے جو ورفعناہ مکانا علیہ، قرآن مجید میں آتا ہے، وہ انہی کے بارے میں ہے، ہم نے ان کو بلند مقام پر فائز کیا۔ اس کا بھی ذکر تفسیر مظہری نے کیا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھا رہے تھے تو ایک فرشتہ ہے، انہوں نے کہا میں آسمانوں پر میں بھی فرشتوں کو پڑھانے کا کام کرتا ہوں، تو آپ میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ کا بھی کام وہی ہے جو میرا رینک اپنی جماعت میں، آپ کی جماعت میں آپ کا رینک وہی بنتا ہے، اس لیے آپ میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں، تو میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یار تمہارے ملک الموت سے تعلقات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے۔ انہوں نے کہا یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو واعظ کروں لیکن میرے کلام میں واقعیت ہو، میں نے پرکھا ہوا ہو موت کو اور اگلا جہان دیکھا ہوا ہو، آگے جا کے واپس کوئی نہیں آیا کہ اس نے آ کے لوگوں کو بتلایا ہو کہ مرنا یوں ہوتا ہے اور اگلے جہان کے قصے یوں ہیں، تو اگر تو ایسا کرے مجھے مار ڈالے، اس کو فرشتے سے بات کر کہ وہ مجھ سے آ کے ملاقات کرے، مجھے مار ڈالے، پر اس وعدے پر مار ڈالے کہ دوبارہ زندہ کرے۔ انہوں نے کہا چلو کرتے ہیں بات، جا کے ملک الموت سے بات کی۔ اس طرح وہ انہوں نے کہا صرف مارنا نہیں، ایسا کہ مجھے جنت میں بھی لے جانا ہے، دوزخ بھی دکھانا تاکہ لوگوں کو دیکھی ہوئی باتیں بتلاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب جب ان کو مار دیا تو کہا پہلے اب جنت دکھائیں گے، تو انہوں نے کہا پہلے دوزخ دکھاؤ۔ دوزخ دکھایا، بعد میں جنت میں لے گئے دکھانے کے لیے۔ اب جب وہاں سے نکلنے کی بات کرتے ہیں ان کے نہیں جاتا، انگلینڈ آ گئی، ہونا کس نہیں پاکستان، اب نہیں جاتا۔ ان کا جانا تو پڑے گا، ان کا ثبوت لاؤ۔ جنت میں داخلہ تو ثابت ہے، خارجہ کہاں ثابت ہے؟ جنت میں آ سکتا ہے کوئی لیکن نکالنے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ پہلے اس بارے میں کوئی ثبوت لاؤ تو مجھے جنت سے نکالو، اگر ثبوت نہیں ہے تو اللہ رکھ دے۔ تو اس مقام پر پروردگار خدا ورفعناہ مکانا علیہ، یہ ادریس علیہ السلام وہ ہے، وہ ذوالکفل، یہ یا الیاس علیہ السلام ہیں جو اس وقت زندہ تسلیم ہوتے ہیں، یا حضرت یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں شریک تھے
کہ جس میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ کاف میں آتا ہے، اور یا یہ حضرت یا تو حضرت الیاس ہیں اور یا یوشع بن نون ہیں اور یا حضرت یونس علیہ السلام ہیں، تین اس کے بارے میں، لیکن اس سے زیادہ کوئی اس سے متعلق مقصد کے متعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نہیں، یہ بھی اجمالی طور پر یہ بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک بندہ صبر کرنے والا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور واقعی یہ صلاحیت رکھنے والے لوگوں میں سے تھے، یہ اس بات کے اہل تھے کہ ہم ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ اب 1 گھنٹہ وقت پورا ہو گیا ہے، نئی بات انشاءاللہ ذکر آئندہ سے چھڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک کیا، اللہ ان کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اور تمام عالم اسلام جن جن دکھوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان تمام آزاروں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور عالم اسلام کے جتنے دکھیا انسان ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرمائے۔ ہماری اس محفل میں جو بھی کوئی آدمی نیک نیتی اور نیک عقیدے کے شرط کے ساتھ آیا، جو بھی اس کی نیک حاجت اللہ کو فرمائے، اللہ بے اولادوں کو صالح تجربوں کو اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو باوقار روزگار عطا فرمائے، جو مائیں بہنیں جو بیٹیاں ہماری اس وقت ہماری مجلس میں آئی ہوئی ہیں ان کے گھروں میں جو جو کوئی بے چینی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے اپنے امتحانوں میں کامیابی